پروگرام میں واپس خوش آمدید۔ کرکٹ کے حوالے سے ہم جتنے جنونی ہیں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ دراصل ہمارا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے۔ ہاکی کے ساتھ جو ہم نے حشر نشر کیا ہے حالیہ برسوں میں وہ ہم بھلا دیتے ہیں، لیکن پچھلے چند دنوں میں اس کی یاد دہانی ہمیں کرائی خود ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں نے جو کہ آسٹریلیا گئے ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز چلیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، تصاویر چلیں وہ ہم نے بھی دیکھیں، کہیں پہ وہ اپنا کھانا خود پکاتے ہوئے نظر آئے، کہیں صفائی کرتے نظر آئے، کہیں اپنے بیگز لیے سڑک کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھے نظر آئے۔ یہ جو کچھ ہوا پہلے چلا اس پہ تو اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، ہم نے کہا پتہ نہیں یہ کوئی ڈس انفارمیشن ہے، لیکن بعد میں اس کی تصدیق ہوئی اور اسے بہت سارے کمنٹیٹرز نے کہا کہ یہ ایک نیشنل امبیرسمنٹ ہے۔ بھارت میں بھی اس کا بڑا چرچا ہوا، انہوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا۔ تو لیکن جب یہاں پہ پوچھا گیا کہ جی یہ معاملہ کیا ہے تو بار بار لوگ کہتے ہیں کہ جی کھیلوں میں سرکاری مداخلت اور بد انتظامی کا یہ شاخسانہ ہے۔ ہماری جو قومی ہاکی ٹیم ہے آسٹریلیا میں ان کی پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں رہی، پے در پہ شکست کھانے کے بعد بدھ کی صبح وہ وطن واپس پہنچے۔ لاہور ایئرپورٹ پہ ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے صحافیوں سے بات کی، انہوں نے کیا کہا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ 7 سال بعد پاکستان کا پرو ہاکی لیگ میں کوالیفائی کرنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ جیسے ہم ارجنٹینا سے واپس آئے، چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہونا سٹارٹ ہو گئیں۔ آسٹریلیا کے دورے کی بات کرتا ہوں تو میں بات ہی پہلے سٹارٹ کروں گا کہ فلائٹ اور ہوٹلنگ سے، کہ جس فلائٹ پہ ہمیں لے کے جایا گیا اس کے بعد سڈنی اتر کے میں سمجھتا ہوں کہ 12 سے 13 سے بھی زیادہ 14-15 گھنٹے ہم وہاں پہ اوپرا اسٹریٹ پہ لاوارسوں کی طرح گھومتے رہے۔ کسی بندے نے ہماری ٹیم کا کوئی احساس نہیں کیا، نہ وہاں پہ ہوٹلنگ تھی، نہ ٹائم سے فوڈ دیا گیا۔ اس کے بعد سڈنی سے ہوبارٹ ہم روانہ ہوئے۔ ہوبارٹ جا کے ہم جتنی بھی خبریں پاکستان میں پہنچی ہیں میں آپ کو پہلے بتاؤں وہ ساری سچ خبریں ہیں، کیونکہ جو ویڈیو میری ٹیم کی طرف سے اور میں نے بنائی تھی بھیجی تھی وہ ہمیں تھوڑا سا انہوں نے بتایا، ہماری ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ بات انڈیا تک پہنچ گئی ہے، اور جب انڈیا کی بات آئی تو اس میں خود میں نے فیل کیا کہ بات میرے ملک کی ہے، میرے ملک کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے انڈیا کو جو ہے وہ فیس کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی کہ ہمارے سارے حالات بالکل ٹھیک ہیں، ٹیم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ دراصل یہ بات بالکل جھوٹ تھی، جو بھی وہاں سے باتیں ساری آئی ہیں، ویڈیوز آئی ہیں، پیغام آیا ہے، ہر چیز سچی ہے۔ میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو، آرمی چیف صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس چیز کا نوٹس لیا جائے جو کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ پی ایس بی نے جب بات کی گئی پی ایس بی سے تو پی ایس بی نے کہا جی ہم نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو فنڈز ہیں وہ جانے سے پہلے دی ہیں۔ جب میں نے اپنی ٹیم مینجمنٹ سے بات کی تو ٹیم مینجمنٹ نے یہ کہا کہ جی اسپورٹس بورڈ نے ہمیں پراپر فنڈ نہیں دیے، جو کہ ہمیں فائنینشیل ایشو وہاں پہ آئے ہیں۔ مجھے نہیں اب لگتا کہ اسپورٹس بورڈ غلط ہے یا پاکستان ہاکی فیڈریشن غلط ہے، پر ایک چیز ضرور یہ ہے کہ پاکستان ہماری ٹیم کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھوٹ بولے ہیں۔ ہمارا 5 دن بعد جو ہے ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ ہے، ایک بہت امپورٹنٹ راؤنڈ ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے اور پاکستان پلیئرز کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جلدی سے جلدی اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، اس مینجمنٹ کے ساتھ ہم آگے کام نہیں کر سکتے۔ بالکل تو شکایتوں کا انبار ہے۔ اسی موقع پہ یہاں پہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی عہدیدار نور الصبا موجود تھیں، انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی، سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ میرا نام نور الصبا ہے اور I'm ڈائریکٹر پاکستان سپورٹس بورڈ لاہور۔ تو اس میں یہ کہ ہم نے تو مکمل تعاون کیا تھا ان کی بیسٹ ارینجمنٹس کے لیے، بیسٹ ہوٹل میں ارینجمنٹس کیے گئے تھے ان کی نیوٹریشن کے لیے، ہر لحاظ سے ان کو فنڈنگ کی گئی تھی، لیکن ہمیں بڑا افسوس ہوا، بلکہ اس کا ہر نوٹس پرائم منسٹر صاحب نے بھی لیا کہ ان کے انتہائی ناقص انتظامات تھے وہاں پہ اکوموڈیشن کے اور نیوٹریشن کے۔ تو یہ بہت ڈی موٹیویٹنگ ہوتا ہے پلیئرس کے لیے اور ان کی پھر جو پرفارمنس ہے بہت بری طرح افیکٹ ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنے پلیئرس کو ریسیو کرنے کے لیے بھی اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ وی آر ود دیم، اور اس میں پورا اس کا جو ہے نا انکوائری کی جائے گی۔ پرائم منسٹر صاحب نے خود نوٹس دیا اس کی ہم پوری انکوائری کرے گی، اور پھر اس میں جو ہے نا مزید آئندہ کوئی اس قسم کی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ برداشت نہیں کی جائیں گی، کیونکہ یہ ایک بنتا جا رہا ہے ایک طریقہ کہ جو فیڈریشنز ہیں وہ اپنی منمانیاں کرتی ہیں اور جو فنڈنگ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ بے ضابطگیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو شام گئے تک یہ خبر تھی کہ ٹیم کو، کیپٹن کو، کوچز کو اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو عہدیدار ہیں، طارق بگٹی ہیں، ان کے سیکٹری ہیں، ان سب لوگوں کو بلایا گیا تھا، بات چیت ہو رہی ہے، انکوائری بھی تقریباً سمجھیں کہ فائنلائز ہے جو پرائم منسٹر کو بھیجی جائے گی۔ لیکن اوور آل یہ ایپیسوڈ کیا ظاہر کرتی ہے ہاکی کے بارے میں؟ ہمیں اس وقت نیدرلینڈ سے جوائن کر رہے ہیں ہاکی کے سابق کپتان، گول کیپر، کوچ سلمان اکبر صاحب۔ سلمان صاحب، یہ سارا ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے، ذرا کامنٹ کریں گے کہ یہ جو بد انتظامی کی بات آتی ہے بار بار، یہ کتنی ڈیپ ہے ہمارے اسپورٹس میں، اسپیشلی ہاکی میں؟
جی میرے خیال میں ایک تو سب سے پہلے بہت امبیرسمنٹ سچویشن ہے پاکستان ہاکی کو. میں نے قسم سے اپنے پلینگ کریئر میں بھی اور اس کے بعد بھی کبھی اتنا نیچے گرتے ہوئے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو نہیں دیکھا. میرے خیال میں یہ سمپلی اور بڑا کلیئرلی ایک مس مینجمنٹ کا بلنڈر میں کہوں گا, اور یہی بات بار بار کی جاتی ہے کہ جو ہماری نیشنل سپورٹ کو رن کریں, جو فیڈریشن میں ایک جو پولیٹیکل ریسائکلنگ ہوتی رہی ہے پچھلے کئی ڈیکڈ سے, یہ اسی کا نتیجہ ہے. اینڈ جس طرح کے لوگ آ کے پاکستان ہاکی کو رن کر رہے ہیں, یہ ان کی مینجمنٹ اسکلز جو ہیں یہ اب تو بالکل ہی انہوں نے پراپرلی سب کو نظر آئی ہے کہ وہ کس طرح کی مینجمنٹ کرتے ہیں, کس طرح ٹیم ٹریول کرتی ہے. ایک پاکستان ہاکی فیڈریشن اگر اپنی نیشنل ٹیم کی اکوموڈیشن, ٹریولنگ اور یہ نہیں اچھی طرح سے مینج کر سکتی, تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ باقی معاملات میں وہ کس طرح کی پرفارمنس ہے. اچھا سلمان, میں یہ جاننا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ کچھ نیا نہیں ہے اس میں, یہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں. مثلا میں آپ کو یاد دلاؤں, پتہ نہیں آپ اس وقت ٹیم میں تھے یا آپ سے پہلے کی بات ہے, یہ بات کی کہ تربیتی کیمپ جو ہے ایک دفعہ لگنا تھا, اس کے لیے اس میں جو الاؤنسز وغیرہ اس کے بھی پیسے نہیں تھے, دال روٹی وغیرہ جو ہے بمشکل وہاں چل رہی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ انڈین ہاکی فیڈریشن نے کہا تھا کہ یار آپ جو ہیں مس نہ کریں فلانا ٹورنامنٹ, ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اس کیمپ میں کھلاڑی جو ہیں وہ ان کی پریکٹس کرنے میں. یہ تک ہم نے یہ دن دیکھا ہے. تو یہ تو ایک عرصے سے ہو رہا ہے. یہ جو دیمک لگی ہے یہ کب سے لگی ہے, اور اس کی ایک اگر بنیادی وجہ ہے وہ کیا بتائیں گے آپ؟ میرے خیال میں بالکل نان پروفیشنل لوگ جب سے فیڈریشن کو رن کریں, پاکستان ہاکی کو رن کریں, یہ اس کی وجہ سے کب سے میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں کھیل رہا ہوں اس کے بعد سے ایک جو لاسٹ جب ریٹائرڈ بریگیڈیئر مسرت اللہ سیکرٹری تھے, 2004 کی بات ہے, انہوں نے چیمپئنز ٹرافی تب لاہور میں ہوئی تھی. وہ ایک بڑا اچھا ٹائم تھا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا. ہمیں پلیئرز کو کوئی وریز نہیں ہوتی تھی, ہر چیز اچھی طرح سے مینج ہوتی تھی. ڈومیسٹک جو آپ کا سرکل تھا وہاں پہ بھی بڑی ہاکی ہو رہی تھی. اس کے بعد جیسے ہی I'll be a little bit more blunt کہ 94 میں جو ورلڈ کپ جیتے تھے, ان کے جو پلیئرز تھے ان میں بڑے بڑے نام ہیں, اور ان کے جو پلیئرز جب انہوں نے آ کے بھاگ دوڑ سنبھالی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی, وہاں سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا ڈکلائن, پاکستان ہاکی کا ڈکلائن شروع ہوا. کیونکہ وہ ساری ایک انہوں نے جس طرح سے ایک پولیٹیکل انفلوئنس پوری پاکستان ہاکی میں, صرف نیشنل ٹیم تک نہیں, آپ کے ڈومیسٹک سٹرکچر میں بھی اس کو انجیکٹ کیا, اور اس کی وجہ سے پاکستان ہاکی کا آج حال دیکھ لیں کہ ہم ٹاپ 10 میں بھی نہیں ہیں. تو یہ بیسک ریزن میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ہم اس کو مزید اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ تو ابھی ہمیں نظر آیا ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم نے جس طرح سے ٹریول کیا ہے یا اکوموڈیشن کا ان کا مسئلہ ہوا ہے. اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو ایسی چیزیں ہمیں اپنے ڈومیسٹک سٹرکچر میں بھی ملیں گی کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا. یہ کس طرح کی مینجمنٹ ہے. آپ اپنے کلبز کی اسکروٹنی کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں, ایک اتنا امپورٹنٹ وہ ایک ایونٹ ہے پاکستان ہاکی کے لیے کہ آپ نے وہ کلبز کو پاس کرنا ہے کہ جہاں پہ ہاکی ہو بھی رہی ہے, جن کی باڈیز بنی ہوئی ہیں پراپرلی, وہاں پہ بھی جو الیکشنز ہوتے ہیں اینڈ آل دیٹ, اس میں بھی اتنا زیادہ جو من پسند اپنے جو کلبز ہیں. کیونکہ یہ جو الیکشن کا پاکستان ہاکی فیڈریشن میں ایک سسٹم ہے نا, یہ ایک اس نے بہت بری طرح سے پاکستان ہاکی کو ڈیمیج کیا ہے. کیونکہ ووٹس کا رائٹ ملتا ہے پھر تو آپ اپنے من پسند لوگوں کے کلبز جو ہیں وہ آپ اسکروٹنی میں پاس کرتے ہیں تاکہ آپ ان کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں, اور پھر وہ آپ کو ووٹ کرتے ہیں, اینڈ دین یو ریٹین, یا پھر دوبارہ سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری یا کی پوسٹ پہ آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو یہ سلیکشن کا طریقہ ہوتا ہے, اپنی پاور, اپنی سیٹ کے لیے آپ ایسا اپنے نظام بنایا ہوا ہے جو کہ ویل آئلڈ ہے, اور انہوں نے مشینری سی بنائی ہوئی ہے, اور اسی کے سرکل میں سیکرٹری پچھلے اگر ہم 3 سیکرٹریز پاکستان ہاکی فیڈریشن کے دیکھیں, ان میں ہمارے شہباز سینئر, آصف باجوہ اور یہ رانا مجاہد. آصف باجوہ نے 2 ٹرمز کی ہوئی ہیں, رانا مجاہد کی یہ سیکنڈ ٹرم ہے, شہباز سینئر نے 1 ٹرم کر لی ہوئی ہے.
اور ایسے ایسے الفاظ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پاکستان ہاکی کے ساتھ جڑیں گے جس میں مینجمنٹ کے لیول پہ, فیڈریشن کے آفس کے لیول پہ کرپشن تک کے الفاظ بولے گئے ہیں, کیسز ہوئے ہیں. تو یہ سارے, یہ اسپیشلی جو 3 لوگ جب 94 کے ورلڈ کپ کے بعد سے یہ جو لوگ آئے ہیں, انہوں نے بجائے کہ آپ گراؤنڈز پہ جائیں, آپ اپنے کوچنگ جا کے اپنی یوتھ کو کروائیں, وہاں سے کوئی نرسری پیدا کریں, ان کا پورا فوکس پولیٹیکل سہارا انہوں نے لیا, ان کا پورا فوکس تھا کہ ہم نے پاور میں آنا ہے. اور پاور میں بھی آ کے انہوں نے جو کیا, یہ صرف ایک یہ ریسنٹ واقعہ ہے ابھی یہ جو ہم نے دیکھا ہے پاکستان ہاکی کے ٹیم کے ساتھ, سینئر ٹیم کے سلمان ساتھ ہوا صاحب, ہے. یہ مطلب کہ یہ آپ پلیز سمپٹم ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک بریک کی طرف جائیں. دلچسپ گفتگو ہے, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. تھوڑا یہ جو تھیم ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی, اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم ہاکی پر بات کر رہے ہیں اور ہماری ہاکی ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے حالیہ دنوں میں اس پہ بات ہو رہی ہے. ہاکی ٹیم کے سابق کیپٹن سلمان اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سلمان صاحب, ابھی بریک سے پہلے آپ نے نشاندہی کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی, بار بار یہ بات بھی ہوئی, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے دور میں ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب تھے تو اس وقت معاملات بہتر تھے. یہ بھی آج میں نے دیکھا ہمارے جو وزیر صاحب ہیں, جو کنسرن وزیر ہیں ان سارے معاملات کے, ثناء اللہ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ موجودہ جو ہمارے سربراہ ہیں ہاکی فیڈریشن کے, طارق بگٹی صاحب, میں ان کی کارکردگی سے خوش نہیں رہا ہوں. واقعی ہم نے ان کو ہٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن ہم بھی مجبور ہو گئے اور وہ اسی پوسٹ پہ چلتے آ رہے ہیں. تو صرف پولیٹیشنز کا قصور نہیں ہے, ہمارے یہاں دیگر طاقتور ادارے بھی جو ہیں کبھی کبھی غلط لوگوں کو کہیں لگا دیتے ہیں اور پھر نہیں سنتے. تو ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہوگی میرا خیال ہے اس میں. آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ جو موجودہ مینجمنٹ ہے, اب ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, کیا سن رہے ہیں, وہاں پہ کوئی سول سرچنگ, کوئی ریفلیکشن کا کوئی امید ہے یا نہیں ہے؟ بہت زیادہ. بہت موجودہ مینجمنٹ, آپ نیشنل ٹیم کے کوچنگ سٹاف کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مینجمنٹ؟ میں دونوں اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا کیا رسپانسبلٹیز ہیں, ویئر ڈز دا بک اسٹاپ. دیکھیں, ان کی جو بڑی ایک بیسک سی چیز ہے, ان کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ آپ نے پاکستان ہاکی کو جو ہے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے. اس کی جتنی بھی آپ نے ٹیمز بنائی ہوئی ہیں, اگر سینئر ٹیم ہے, اس کے بعد جونیئر ٹیم آتی ہے, آئی مین ایک آئیڈیل جو فارمیٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ انڈر 16 تک اپنی ٹیم, انڈر 14 تک کی ٹیم بنائیں. لیکن بدقسمتی سے اس پہ بھی کبھی کام نہیں ہوا. تو لیکن جو بھی آپ کے پاس ہے, اگر آپ کے پاس سینئر ٹیم ہے اور جونیئر ٹیم ہے, تو آپ نے ان کے پلیئرز کی ٹیک کیئر کرنی ہے. یو ہیو ٹو میک شیور کہ ان کے پاس ایک ایسا ڈومیسٹک اسٹرکچر آپ ان کو کریٹ کر کے دیں اپنی کنٹری میں, کہ تاکہ وہ ہاکی میں بیزی رہیں, وہاں سے آپ ٹیلنٹ کو ہنٹ کریں اور پھر وہ آ کے اپنے ایج گروپ کے وائز وہ جونیئر ٹیم یا نیشنل ٹیم میں آ کے ایٹ دا اینڈ پاکستان کو سرو کرے اور پاکستان کی ہاکی ٹیم کو فائدہ ہو اس چیز کا. لیکن چیزیں اس کے بالکل برعکس ہیں. ان کو میرے خیال میں خود سے ان کو شاید اپنی جاب ڈسکرپشن کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کے ذہن میں جو مجھے لگتا ہے, جو میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہوا ہے, میرے خیال میں ان کے ذہن میں ان کی جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ اپنی سیٹ کیسے بچانی ہے, اپنی سیٹ بچانے کے لیے کیا آپ نے پولیٹیکلی پاکستان ہاکی کے ڈومیسٹک سٹرکچر میں اپنا انفلوئنس برقرار رکھنا ہے, کہاں کس جگہ پہ اپنے بندے اپوائنٹ کرنے ہیں, تاکہ جب سائیکل ان کی ختم ہو اور جب پھر دوبارہ سے الیکشن کی باری آئے تو ان کے جو ووٹ ہیں وہ انہوں نے کنفرم کیے, اور تاکہ وہ پھر ونس اگین پاور میں آ جائیں. تو مطلب اگر یہ ان کا فوکس نہ ہوتا تو کلیئرلی آج پاکستان ہاکی کی پوزیشن ورلڈ ہاکی میں, پاکستان کے پلیئرز کے اسکل لیول, پاکستان کا ڈومیسٹک سٹرکچر, پاکستان کے جو میچز ہیں وہ فارنر ٹیمز جو ہیں, جو ٹاپ رینک ٹیمز ہیں, وہ پاکستان سے کھیلنا چاہتی ہیں. پاکستان خود ٹاپ 5 ٹاپ 3 میں ضرور سٹینڈ کر رہا ہوتا. لیکن یہ پورا انہوں نے جس طرح سے ایک پروسیس سے پاکستان ہاکی کو گزارا ہے, تو اس کا رزلٹ یہی آنا تھا. اور یہ اوور نائٹ کی بات نہیں ہے, یہ بہت دیر سے کام بڑی چل رہا محنت تھا. سے تباہ کیا ہے خود. جی ایگزیکٹلی دیٹس the best way to say کہ بڑی محنت کی ہے انہوں نے. ایگزیکٹلی بہت محنت کی ہے انہوں نے. اور آج میں حیران ہوا ہوں کہ میں دیکھ رہا تھا, اور یہ جو انسیڈنس ابھی آسٹریلیا میں ہوا ہے, یہ آ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں.
اور ان کے جو ریزنز ہیں وہ اتنے بالکل ریلیونٹ ہی نہیں ہے جو چیز جس پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ ونس اگین وہ اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سارا کیا. آپ اندازہ لگائیں, ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں اس انسیڈنٹس کے حوالے سے, کہ ہوٹل بکنگ کی بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہاں پہنچے تو ان کی بکنگ ہی نہیں تھی. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹیم نے پہلے ٹریول کرنا تھا 3 تاریخ کو, ڈیلے ہوا 5 تاریخ کو. انہوں نے ریزن دی کہ ان کو ویزاز ایشو نہیں ہوئے. حالانکہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم آسٹریلیا کھیلنے جا رہے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں. آسٹریلیا جب آپ جاتے ہیں کھیلنے, شاید کسی اور کنٹریز میں بھی ہو, آپ وہاں وزٹ ویزے پہ جا کے میچز نہیں کھیل سکتے ہیں. آپ کو انشورنس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے کافی لوازمات ہیں. تو آپ نے سپورٹس کیٹیگری کا ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے. انہوں نے وزٹ ویزا اپلائی کیا جی, اور جب وہ آیا وہ ان کا لگ گیا. لیکن پھر جب یہ آئی تھنک انہوں نے ادھر آسٹریلیا میں پھر اپنے سارے چیزیں شیئر کی ہوں گی, انہوں نے کہا آپ نے ویزا کی کیٹیگری غلط چوز کی ہے, آپ دوبارہ سے سپورٹس ویزا اپلائی کریں. دیٹ از دا ریزن کہ پاکستان ہاکی ٹیم 2 دن لیٹ گئی ہے. اینڈ ناؤ آپ 2 دن لیٹ چلے گئے, آپ نے 3 کو جو بھی آپ کا پلان تھا سارا, آپ کو فنڈز ملے ہوئے پاکستان سپورٹس بورڈ سے, آپ نے بکنگ کی, تھرڈ پارٹی جو بھی چلے آپ تھرڈ پارٹی سے کروا لیا آپ نے. 2 دن کا آپ کا گیپ آیا, انہوں نے بودر ہی نہیں کیا کہ یہ اپنی اس بکنگ کو آگے ایکسٹینڈ کروائیں یا رینیو کروائیں یا پیمنٹ کریں اس کی, تاکہ جب ٹیم جائے تو وہ ایزیلی جا کے اسٹریٹ اوے ایئرپورٹ سے اترے, اپنی اگلی کنیکٹنگ فلائٹ پکڑے اور ہوٹل میں جائے اور ریسٹ کریں. یہ کوئی پاکستان ہاکی ٹیم پاکستان سے بنگلہ دیش ٹریول نہیں کر کے گئی تھی, سڈنی آسٹریلیا, another continent, and it's a long flight, might be one of the longest flight. آپ کا جیٹ لیگ ایوری تھنگ, کسی چیز کا خیال نہیں رکھا گیا. بلکہ الٹا انہوں نے جب نئی ٹکٹیں جب کروائیں تو ان کو یہاں تک نہیں پتا تھا کہ سڈنی کا ایئرپورٹ رات کو 10-11 بجے بند ہو جاتا ہے, ان کا ڈومیسٹک ایئرپورٹ صبح پھر دوبارہ کھلتا ہے. تو یہ جب لینڈ کی ہیں انہوں نے, جو ان کی جو ٹکٹ تھی وہ اگلے دن کی تھی, اور اس پوری رات جو 12 گھنٹے 10 گھنٹے کا بیچ میں گیپ تھا, اس کے لیے انہوں نے پلیئرز کو کچھ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. امبیرسلی کہنا پڑتا ہے کہ پلیئرز وہاں پہ پاکستان کمیونٹی ان کو گھماتی پھراتی رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں پاکستان سے چل کے آپ سڈنی گئے میں, اور آگے پاکستان ہاکی ٹیم کے پلیئر کو اس کنڈیشن سے گزارا جا رہا ہے, and then you are going to compete against world champion. سلمان صاحب, میں بہت اور سوال ہیں میں بھی میرے ذہن میں, انفارچونیٹلی ہمارا وقت ختم ہو گیا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا. Very embarrassing. جی, ڈوب مرنے, یہ وہ کام ہے جو ایک معمولی ٹریول ایجنٹ ہینڈل کر لیتا ہے یار. ہاں, اور وہ جو یہ مجھے کہہ دیتے, میں یقین بلیو می, میں اپنے فون سے آپ اپنے ایپس کے تھرو کر لیتے ہیں یار, ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیش کر کے لے کے جاتے ہیں. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں چیک لیٹ ملا, ویکینڈ تھا, کیش نہیں ہوا. پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ایک ایمرجنسی کیسز کے لیے بھی اپنا کوئی ایک کریڈٹ کارڈ نہیں رکھا ہوا کہ کہیں آپ ٹریول کرتے ہیں. بس کر دیں. بیسک بات ہے سر, یہ سسٹم کی خامی نہیں ہے, یہ سسٹم کی خوبی ہے, سسٹم ڈیزائن. اب 1 منٹ اور ہوا تو میں رو پڑوں گا, لہٰذا فوراً وائنڈ اپ کر دیں. بہت ہو گیا. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب, تھینک یو سو مچ.